میں تجھے غیر قوموں کے لیے نور بناؤں گا۔ آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 49 باب 1 سے 6 آیت تک۔ اے جزائر میری سنو، اے دور دراز کی قوموں کان لگاؤ۔ خداوند نے مجھے شکم ہی سے بلایا، بطن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا، اور اس نے میرے منہ کو تیز تلوار کی طرح کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے سائے میں مجھے پناہ دی، اور اس نے مجھے ثقیل شدہ تیر کی طرح بنایا اور اپنے ترکش میں مجھ کو چھپایا۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے اسرائیل، تو میرا خادم ہے جس میں میرا جلال ظاہر ہوگا۔ یوں میں نے خداوند کی نگاہ میں عزت پائی، اور میرا خدا میری قوت بنا۔ تب میں نے کہا کہ میری مشقت بے فائدہ رہی، میں نے اپنی قوت عبث اور بے سبب صرف کی ہے۔ یقیناً میرا انصاف خداوند کے پاس اور میرا اجر خدا کے ساتھ ہے۔ اور اب خداوند کہتا ہے، یعنی وہ جس نے مجھے شکم ہی سے اپنا خادم بنایا، تاکہ یعقوب کو اس کے پاس پھر لاؤں اور اسرائیل کو اس کے پاس فراہم کروں۔ یہ ہلکی سی بات ہے کہ تو میرا خادم ہے، تاکہ یعقوب کے قبائل کو اثر نو قائم کرے اور اسرائیل کے پسماندوں کو پھر لائے۔ اس لیے میں تجھ کو غیر قوموں کا نور بناؤں گا، تاکہ تو زمین کی انتہا تک میری نجات کا باعث ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں عجیب طور سے بنایا گیا۔ اے خداوند، تو مجھے جانچتا ہے اور تو جانتا ہے، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے۔ تو میرے خیالات کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرا چلنا اور لیٹنا پرکھتا ہے اور میری سب راہوں سے واقف ہے۔ جماعتی جواب۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں عجیب طور سے بنایا گیا۔ تو نے میری ماں کے بطن میں مجھے ترکیب دیا ہے۔ میں اس لیے تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں اس قدر عجیب طور سے بنایا گیا، اور کہ تیری صنعتیں تعجب انگیز ہیں۔ جماعتی جواب۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں عجیب طور سے بنایا گیا۔ تو میری روح سے خوب واقف ہے، میری ماہیت تجھ سے چھپی نہ رہی، جب کہ میں پوشیدگی میں بنایا جا رہا تھا اور زمین کی تہ میں مجھے ترکیب دیا جا رہا تھا۔ جماعتی جواب۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں عجیب طور سے بنایا گیا۔ یسوع جس کی پیش خبری یوحنا نے کی ہے۔ دوسری تلاوت رسولوں کے اعمال 13 باب 22 سے 26 آیت تک۔ اس وقت پولس نے کہا، خدا نے داؤد کو برپا کیا کہ وہ ان کا بادشاہ ہو، اور اس کے حق میں یہ گواہی دی کہ میں نے اپنے دل کے موافق ایک مرد داؤد بن یسی کو پایا ہے، جو میری تمام مرضی کو پورا کرے گا۔ اس کی نسل میں سے خدا نے اپنے وعدے کے مطابق اسرائیل کے لیے ایک مخلص یعنی یسوع کو مبعوث کیا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی یوحنا نے تمام امت اسرائیل کے سامنے توبہ کے استباق کی منادی کی، اور جب یوحنا اپنا دور پورا کرنے کو تھا تو اس نے کہا، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں وہ نہیں، بلکہ دیکھو میرے بعد وہ آتا ہے جس کے پاؤں کی جوتی کھولنے کے میں لائق نہیں۔ اے مردو بھائیو، ابراہیم کی نسل کے فرزندو، اور تم میں سے جتنے خدا سے ڈرتے ہو، ہمارے پاس اس نجات کا کلام بھیجا گیا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔